بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم۔ مسلمانوں نے جب سے ہدایت و جہاد کا راستہ چھوڑا تو غلامی اور ذلت ان کا مقدر بن گئی۔ اگر ہمارا تابناک ماضی دیکھا جائے تو وہی ہماری اصل پہچان تھی۔ تاریخ اسلام میں خلفائے راشدین کے بعد بہت سے مجاہد سلاطین گزرے جن کے ناموں سے مسلمان گرانوں کا بچہ بچہ واقف ہے، جنہوں نے صلیبیوں کے دانت کھٹے کیے، جن میں سلطان صلاح الدین ایوبی، ان کے استاد مکرم سلطان نور الدین زنگی، سلطان رکن الدین ببرک، سلطان الپ ارسلان جیسے سلطان شامل ہیں۔ آج ہم جس مرد مجاہد کا تذکرہ کرنے والے ہیں انہیں چند سال قبل تک پاکستان میں شاید ہی گنے چنے لوگ جانتے ہوں گے، یا وہ لوگ جو تاریخ کا گہرائی کی حد تک مطالعہ رکھتے ہیں۔ تاریخ اسلام کے اس عظیم مجاہد کا نام ارطغرل غازی ہے۔ ارطغرل غازی نے مسلمانوں کی آزادی کی جد و جہد کے لیے جہاد کا راستہ اپنایا اور بہت سی قربانیاں دی، اور ان قربانیوں کے ثمرے میں مسلمانوں کا ایک روشن دور شروع ہوا۔ ارطغرل غازی خلافت عثمانیہ کے بانی ہے۔ آپ کی پیدائش 1191 عیسوی میں ہوئی اور وفات 1280 عیسوی میں۔ کچھ کتابیں 1281 بتاتے ہیں۔ آپ ہی کے 3 بیٹے تھے، گندوز، ساوچی اور عثمان، اور آپ کے تیسرے بیٹے عثمان نے 1291 یعنی اپنے والد ارطغرل کی وفات کے 10 سال بعد خلافت بنائی، اور ارطغرل کے اسی بیٹے عثمان کے نام سے ہی خلافت کا نام خلافت عثمانیہ رکھا گیا۔ لیکن خلافت کی بنیاد ارطغرل غازی رکھ کر گئے تھے۔ اس کے بعد اسی خلافت نے 1291 عیسوی سے لے کے 1924 تک 600 سال تک ان ترکوں کی تلواروں نے امت مسلمہ کا دفاع کیا۔ اس کے ساتھ مسجد نبوی، گنبد خضرا اور مسجد حرام کی جدید تعمیر، سیدنا امیر حمزہ کا مزار، مکہ مکرمہ تک عظیم الشان نہر، آقائے دو جہاں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مزار پنانوار کے گرد سیسا پلائی دیوار، مکہ مکرمہ تک ٹرین جیسے منصوبہ جیسے عظیم کارنامے سر انجام دیے۔ ارطغرل غازی کا خاندان وسطی ایشیا سے یہاں آیا تھا، اور ان کے جد امجد اوغوز خان کے 12 بیٹے تھے، جن سے یہ 12 قبیلے بنے، اور جن میں سے ایک یہ قائی قبیلہ تھا جس سے ارطغرل غازی تعلق رکھتا تھا۔ آپ کے والد کا نام سلیمان شاہ تھا۔ ارطغرل غازی کے 3 اور بھائی تھے، سارم، زلجان اور گلدارو۔ آپ کی والدہ کا نام حائمہ سلطان تھا۔ آپ کا قبیلہ سب سے پہلے وسطی ایشیا سے ایران، پھر ایران سے اناطولیہ آئے تھے۔ منگولوں کی یلغار سے نبٹنے کے لیے جہاں سلطان علاؤالدین جو سلجوق سلطنت کے سلطان تھے، یہ سلجوق ترک سلطنت سلطان الپ ارسلان نے قائم کی تھی۔ 1071 عیسوی میں بازنٹائن کو بیٹل آف منزکٹ میں عبرتناک شکست دے کے، اور سلطان الپ ارسلان تاریخ کی بہت بڑی شخصیت تھی، اور اسی سلطنت کا آگے جا کے سلطان علاؤالدین بنے تھے۔ اسی سلطان علاؤالدین کے سائے تلے یہ 12 قبیلے اوغوز خان رہتے تھے، اور اس قائی قبیلے کے چیف ارطغرل بنے۔ اپنے والد سلیمان شاہ کی وفات کے بعد سب سے پہلے اہلت آئے تھے، پھر اہلت سے حلب گئے۔ 1232 جہاں سلطان صلاح الدین ایوبی کے پوتے الغزیز کی حکومت تھی۔ سب سے پہلے ارطغرل نے الغزیز کو اسی کے محل میں موجود غداروں سے نجات دلائی، پھر اس سے دوستی کی، پھر سلطان علاؤالدین کی بھتیجی حلیمہ سلطان سے شادی کی، جس سے آپ کو 3 بیٹے عطا ہوئے۔ اوپر جو ہم نے نام ذکر کیے، ایوبیوں اور سلجوقیوں کی دوستی کروائی، صلیبیوں کے ایک مضبوط قلعے کو فتح کیا جو حلب کے قریب تھا۔ اس کے بعد ارطغرل سلطان علاؤالدین کے بہت قریب ہو گیا۔ اس کے بعد منگولوں کی یلغار قریب ہوئی تو ارطغرل غازی نے منگول کے ایک اہم لیڈر نویان کو شکست دی۔ نویان منگول بادشاہ اکتائی خاندان کا رائٹ ہینڈ تھا۔ اکتائی خان چنگیز خان کا بیٹا تھا، اور اس اکتائی کا بیٹا ہلاکو خان تھا جس نے بغداد کو اس قدر روندا تھا کہ بغداد کی گلیاں خون سے بھر گئی تھی اور دریائے فرات سرخ ہو گیا تھا۔ اسی نویان کو شکست ارطغرل نے دی تھی۔ اور پھر ارطغرل غازی اپنے قبیلے کو لے کے سوغٹ آئے، بالکل قسطنطنیہ کے قریب۔ پہلے وہاں بازنطین کے ایک اہم قلعے کو فتح کیا، یہی تمام ترک قبیلوں کو اکٹھا کیا۔ سلطان علاؤالدین کے بعد آپ کے بیٹے غیاث الدین سلطان بن گئے۔ ان کی بیٹی کے ساتھ ہی عثمان کی شادی ہوئی۔
ایک جنگ میں سلطان غیاث الدین شہید ہو گئے، عثمان غازی سلطان بن گئے، اور ان کی نسل سے جا کے سلطان محمد فاتح رحمۃ اللہ علیہ تھے، جنہوں نے 1453 عیسوی میں قسطنطنیہ فتح کیا، اور اسی پہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غیبی خبر پوری ہوئی۔ تاریخ میں ارطغرل غازی جیسے جنگجو بہت کم ملتے ہیں، لیکن ہماری نسل ان کو جانتی نہیں۔ بہت بہادر جنگجو تھے آپ، ہر واریر جنگجو اسلام میں گزرا، جس نے کچھ نہ کچھ اسلام کے لیے کیا۔ اس کا ایک روحانی پہلو ضرور ہے، اس کے پیچھے ایک روحانی شخصیت ضرور ہوتی ہے، جس کی ڈیوٹی اللہ پاک نے لگائی ہوتی ہے۔ تاریخ اٹھا لیں، بھلے اسلام کے آغاز سے لے کے اب تک، آج بھی اگر کوئی اسلام کے لیے، امت مسلمہ کے لیے کوئی ڈیوٹی کر رہا ہے تو اس کا روحانی پہلو بھی ضرور ہوگا۔ اسی جنگجو ارطغرل غازی کے پیچھے اللہ پاک نے اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فیضان سے جس کی ڈیوٹی لگائی گئی تھی، وہ شیخ محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ تھے۔ آپ درجنوں کتب کے مصنف ہیں، اور اسی کے ساتھ آپ نے قرآن پاک کے معنی تفسیر بھی لکھی۔ علم کی دنیا کے بادشاہ جانے جاتے ہیں، تصوف میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے، جو اندلس سے ارطغرل غازی کی روحانی مدد کو پہنچے تھے۔ امام ابن عربی نے ارطغرل غازی کو 2 مرتبہ موت کے منہ سے نکالا، اور ہر وقت ارطغرل کی روحانی مدد کرتے رہتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خوبصورت حدیث شریف ہے، مومن کی فراست سے ڈرو کہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔ یہ کوئی جذباتی یا مبالغہ آرائیاں نہیں ہیں، یہ سب وہی سمجھ سکتا ہے جو روحانیت پہ یقین رکھتا ہو۔ جس کو یہ نور حاصل نہیں وہ اندھا ہے، اسے کچھ سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اللہ پاک ارطغرل غازی کا رتبہ بلند فرمائے، اور ہزاروں رحمتیں ہوں ان کی قبر پر، آمین بجاہ النبی الکریم الامین۔